انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے خداوند یسوع المسیح کے پہلے معجزے کے بارے میں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے گلیل کے علاقہ کانا شہر یا قصبے میں اپنا پہلا معجزہ کیا، جہاں وہ پانی کو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا پہلا معجزہ ہی پانی کو میں یا شراب میں تبدیل کر کے ظاہر کیا۔ یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ جو لفظ میں یہاں استعمال ہوا ہے، یہودی دستور کے مطابق یہ وہ میں نہیں ہے جسے ہم عام طور پر شراب کہتے ہیں، یعنی وہ شراب جسے پی کر لوگ ہلا گلا کرتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ شراب نہیں تھی، بلکہ یہ وہ میں ہے جو یہودی اپنے کھانے کے بعد عام طور پر بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ اس سے وہ نشے میں دھت ہو جائے اور نشے میں دھت ہو کر جیسے کوئی شراب پی کر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے یا حرکتیں کرتا ہے، تو یہ وہ شراب قطعاً نہیں، بلکہ یہ وہ میں ہے جو وہ انگوروں سے بناتے اور ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی۔ اس پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کی جائے گی کہ یہودی کلچر میں یہ میں در حقیقت کیا ہے اور کیسے بنتی ہے۔ اس پہ پھر دوبارہ کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پانی کو میں جب تبدیل کیا تو در حقیقت ان کے اس معجزے کا مقصد کیا تھا۔ یہاں شروع میں ہی ایک بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تمام معجزے یہودیوں کے لیے، فریسیوں کے لیے، شرع کے عالموں کے لیے ایک چیلنج ہوتا، اور ان پر وہ در حقیقت ایک ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے، یعنی ان پر وہ خدا کی طرف سے ایک عدالتی فرمان جاری کر رہے ہوتے اور انہیں خدا کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہوتے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں بھی در حقیقت اس معجزے میں خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو یا یہودیوں کو کس طرح سے ایک سبق سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو نہ سمجھ سکے، اور ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ کیا راز تھا جو اس معجزے سے خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں پر ظاہر کیا، اور ہمیں بھی اس راز سے آگہی ہونی چاہیے۔ اب یہاں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہودیوں میں آج بھی کوشر کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن کوشر اور حلال میں فرق ہے، جس کو تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہاں جو کوشر کا تصور ہے، اس میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے یا نظریہ ہے کہ اگر ایک برتن میں کوئی چیز پکائی جائے یا تیار کی جائے تو اس برتن کو صرف اسی کے لیے مخصوص رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں پکائی جا سکتی، یعنی کہ جو ڈش ایک برتن میں، ایک ہنڈیا میں یا دیگچی میں پکا لی جائے، اس میں کوئی اور چیز نہیں پکائی جا سکتی اور تیار کی جا سکتی، چاہے وہ لیکوڈ ہی ہو، مائع ہی ہو، پانی ہو، شربت ہو، جوس ہو، میں ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ چیز ان کے نزدیک حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک دیگچی میں کوئی سبزی کی ڈش تیار کی گئی ہے تو اس میں گوشت کی ڈش تیار نہیں کی جا سکتی۔ گوشت میں بھی اگر اس میں مچھلی بنائی گئی ہے تو اس میں چکن نہیں بنائی جا سکتی۔ یہودیوں کا یہ تصور ہے، یہ عقیدہ ہے، یا ان کی یہ مذہبی تعلیم ہے کہ کسی چیز کو کوشر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک برتن میں صرف ایک چیز ہی تیار کی جائے۔ اب یہاں جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں مریم کے کہنے پہ نوکروں سے یہ کہا، یہاں یوحنا کی انجیل میں ہم اس سارے احوال کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے ان سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ اردو بائبل میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام، تو یہ شاید اتنا مناسب ترجمہ نہیں، کیونکہ جو گریک ورڈ اوریجنلی استعمال ہوا ہے اس میں ہے مائی لیڈی، جس کا ہرگز مطلب عورت نہیں، بلکہ یہ گریک کانٹیکسٹ میں نہایت ہی ادب اور عزت کے الفاظ ہیں، مائی لیڈی۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں ہرگز اپنی ماں سے کسی بھی طرح سے کوئی غیر مناسب طریقے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں چھٹی آیت میں کہ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے۔ تو یہودیوں کا فرقہ جو فریسی ہے، یہ شادی دراصل ان کی تھی، اور یہودی
عمومی طور پر اور فریسی خاص طور پر اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو اپنے آپ کو وہ ایک خاص طریقے سے، ایک خاص رسم سے اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو مکمل طور پر پاک صاف کرے، دھوئیں اور پھر کھانے کے لیے بیٹھے۔ تو چونکہ وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے آگے جا کے ان کو اس پہ بہت تنبیہ بھی کی کہ تم لوگ بیرونی صفائی کا تو بہت خیال رکھتے ہو لیکن اپنی اندرونی غلاظت کو دھونے یا صاف کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں ختم ہو چکی تو خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم مقدسہ نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اب ان کے پاس میں نہیں رہی، تو خداوند یسوع مسیح نے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ وہاں جو طہارت کے لیے مٹکے رکھے ہوئے تھے ان کو، اور یہ پتھر کے مٹکے تھے، ان کو پانی سے بھر دیں۔ اب نوکروں نے خداوند یسوع مسیح کے حکم کی تعمیل کی، جیسے مریم مقدسہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی ماں نے انہیں حکم دیا تھا، کہا تھا کہ جو خداوند یسوع مسیح فرمائے اس کو وہ پورا کرے۔ تو نوکروں نے پانی کے مٹکوں کو لبالب بھر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی معجزانہ قدرت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پانی کو مے میں تبدیل کر دیا۔ تو ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 2 باب کی 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اس نے ان سے کہا، خداوند یسوع مسیح نے، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ بس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دولہا کو بلا کر اسے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص بعد میں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے اس معجزے سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا کیا سبق سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، یا کس طرح سے وہ یہودیوں کو خدا کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے تھے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہودیوں کے دستور کے مطابق اگر کسی ایک برتن میں کوئی چیز تیار کی جائے، چاہے وہ کوئی کھانے کی ڈش ہو یا وہ کوئی لیکوڈ ہو، پانی ہو، شربت ہو، جوس ہو، تو اس برتن کو کسی اور مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق یا دستور کے مطابق ایسا کرنے سے وہ چیز پاک یا حلال نہیں رہتی، یعنی کوشر نہیں رہتی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح نے نوکروں سے کہا کہ ان مٹکوں کو پانی سے بھر دو، تو یہاں ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ان مٹکوں میں جو پہلے پانی تھا، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ طہارت کے لیے تھا، یعنی کہ ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا کہ ان مٹکوں کو پانی سے بھر دو، اور پھر پانی کو مے میں تبدیل کر دیا۔ اب جو نوکر اس عمل میں شریک تھے، جنہوں نے مٹکوں کو پانی سے بھرا، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان مٹکوں میں جو پانی تھا وہ ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے تھا، طہارت کے لیے تھا، نہ کہ پینے کے لیے تھا۔ پینے کے لیے پانی کے لیے ضروری ہوتا یہودیوں کے دستور کے مطابق کہ پہلے اس پانی کو سینٹیفائی کیا جاتا، اس کی تقدیس کی جاتی، اس پر کوئی دعا کر کے یا کوئی روحانی مذہبی عمل کر کے اس پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے پہلے سینٹیفائی کیا جاتا، اس کی تقدیس کی جاتی، ورنہ وہ پانی صرف ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے ہی استعمال ہونا تھا اور اس کی سینٹیفیکیشن کی ضرورت نہ تھی۔ اب یہ پتھر کے مٹکے تھے، اور پتھر کے مٹکوں کے لیے خاص طور پر یہ بات یہودیوں کے نزدیک بہت ضروری تھی کہ اگر اس میں کسی ایک مقصد کے لیے پانی رکھا گیا ہے، اس پانی کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر اگر وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرنا مقصود ہو۔ لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ مٹکوں سے پانی بھر دینے کا حکم دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس پانی کو مے میں تبدیل کر دیا، اور وہ مے جب میرے مجلس کے سامنے رکھی گئی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مے پہلی مے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں خداوند یسوع مسیح یہودیوں کو، فریسیوں کو، شرع کے عالموں کو یہ سکھا رہے تھے کہ تم لوگوں کا جو پاک اور ناپاک اور کوشر اور کسی چیز کو کمتر اور کسی چیز کو ناپاک اور کسی شخص کو کمتر اور کسی شخص کو ناپاک جاننے کا نظریہ ہے، سوچ ہے، عقیدہ ہے، وہ کس قدر غلط ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک عام پانی جو ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے رکھا گیا تھا، جب اس پہ انہوں نے اپنی قدرت سے برکت دی تو وہ اس مے سے بھی بہتر مے میں تبدیل ہو گیا جو مہمانوں کو پہلے سرو کی جا چکی تھی۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے ان پہ یہ ثابت کیا کہ تم لوگوں کے ناپاک اور پاک اور کوشر کے جو نظریات ہیں، میری قدرت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ پانی جو صرف ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے استعمال
استعمال ہوتا ہے، میری قدرت سے وہ اس قدر پاک اور اس قدر اعلیٰ معیار کی میں بن گیا ہے جو تمہارے دستور کے موافق، تمہاری رسوم کے موافق جو چیز تم نے پہلے تیار کی تھی یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ایک بہت ضروری بات ہے، لکھا ہوا ہے کہ میرے مجلس نہ جانتا تھا لیکن نوکر جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ اب نوکروں نے جب پانی بھرا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت سے اس کو جب میں تبدیل کر دیا تو وہ یقیناً حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ مٹکے تو صرف اور صرف پانی بھر کر اس پانی کو ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تھے۔ وہ پانی پیا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ کوشر نہیں کیا گیا تھا، اسے پہلے سینٹیفائی نہیں کیا گیا تھا، اس کی تقدیس نہیں کی گئی تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی قدرت دیکھیے کہ عام پانی جو ان کے نزدیک صرف ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے تھا، خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور برکت سے وہ اس میں بدل گیا جو یہودیوں کے نزدیک انہیں تو علم بھی نہیں تھا، خبر بھی نہیں تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کون سا پانی تھا۔ لیکن میرے مجلس نے تسلیم کیا کہ یہ بہتر ہے اس سے جو وہ پہلے پی چکے تھے۔ میرے مجلس نہ جانتا تھا لیکن نوکر جانتے تھے کہ یہاں کیا ہوا ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے حکم پر یا ماں مریم مقدسہ کے حکم پر خاموشی اختیار کی رکھی ہو کہ اس کا بالکل ذکر نہ کریں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ مٹکے جن میں پانی صرف ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے تھا، وہی پانی جسے یہودیوں کے نزدیک پینے سے پہلے کوشر کرنا ضروری تھا، سینٹیفائی کرنا ضروری تھا، بلکہ وہ پانی تو وہ پی سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ اس پانی کا مقصد پینا نہیں تھا، صرف ہاتھ پاؤں دھونے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس پانی پہ اپنی قدرت سے جب معجزانہ طاقت سے اسے میں بدلا تو وہ ان کی پہلی میں سے بھی کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ ثابت ہوا۔ جب خداوند یسوع مسیح ہم جیسے کمتر اور جن کی کوئی قدر نہیں، جنہیں حقیر جانا جاتا ہے، جب ان کی قدرت، برکت، رحمت اور شفقت کا ہاتھ ہم جیسے حقیروں پر رکھا جاتا ہے تو ہم ان سے کہیں زیادہ ویلیوبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح قدرت رکھتے ہیں حقیر اور کمتر لوگوں کو اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے کہیں زیادہ قابل قدر اور اعلیٰ و برتر بنا دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم جیسے حقیروں کو چنا اور ان کو جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں شرمسار کر دیا۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی قدرت۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔